الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ ایمانیات کورس کی 24ویں نشست کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہماری گفتگو کا عنوان اہل بیت اطہار کون ہیں اور ان کی محبت کے لزوم کے اعتبار سے ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ بیت عربی میں گھر کو کہا جاتا ہے، اور عربی میں بیت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے بیت نسب، ایک ہے بیت مسکن یا بیت سکنا، اور ایک ہے بیت ولادت۔ اس اعتبار سے اہل بیت کی بھی 3 قسمیں ہوں گی۔ ایک اہل بیت نسب، دوسرا اہل بیت سکنا، اور ایک اہل بیت ولادت۔ اہل بیت نسب سے مراد وہ ہستیاں ہوں گی جو نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں ہیں اور انہوں نے اسلام قبول کیا، ایمان کے دائرے میں آئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا جان جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کی اولاد، یہ اہل بیت نسب میں شامل ہیں۔ اہل بیت سکنا سے مراد وہ جو نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے ساتھ رہے، حضور سید عالم علیہ السلام کے گھر میں رہے، خاص طور پر ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین۔ اور اہل بیت ولادت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک جو نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہوئیں۔ ان تینوں کے اجتماع کو اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے، اور یہی اعتدال کے ساتھ اہل بیت کو ماننا ہے کہ تینوں کو مانا جائے۔ اس حوالے سے کچھ لوگ افراط و تفریط کا شکار ہیں کہ کچھ اہل بیت اطہار میں ازواج کو مانتے ہیں، اور اولاد اور خصوصاً اولاد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، اور حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نہیں مانتے۔ کچھ ہیں جو ان کو تو مانتے ہیں لیکن ازواج مطہرات کو نہیں مانتے۔ تو اعتدال کے ساتھ اہل بیت اطہار کو ایسے ماننا لازم ہے کہ تمام ہستیاں جو اہل بیت اطہار میں شامل ہیں ان کو مانا جائے اور ان سے محبت رکھی جائے۔ اس اعتبار سے کہ اہل بیت اطہار میں ازواج مطہرات شامل ہیں، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ آیت کریمہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ہے، جس کو آیہ تطہیر کہا جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارادہ فرماتا ہے کہ اے اہل بیت رسول، اللہ تعالیٰ تم سے تمام ناپاکیوں کو دور کرے اور تمہیں لیطہرکم تطہیرا مکمل طور پہ پاک فرما دے۔ اس کے سیاق کو دیکھا جائے، اس سے پہلی آیات دیکھی جائے، اس آیت کا پہلا حصہ دیکھا جائے اور اس سے بعد والی آیات دیکھی جائے، تو ان میں ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان سے اللہ تعالی مخاطب ہے، اور اسی طرح اہل بیت کا لفظ قرآن مجید برہان رشید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی، ان کی زوجہ حضرت سارہ
سلام اللہ علیہ کے لیے بھی آیا ہے۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دی تو حضرت سارہ حیران ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتعجبین من امر اللہ، فرشتوں نے کہا کیا آپ اللہ کے حکم سے حیران ہو رہی ہیں؟ رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمتیں ہوں، برکات ہوں آپ پر اہل بیت۔ اور جو بات انما یرید اللہ میں کی جاتی ہے کہ پیچھے اگر ازواج مطہرات کا ذکر ہے تو ضمیر انما یرید اللہ لیذھب عنکم کی جگہ ان کنہ آنا چاہیے تھی۔ وہ اعتراض یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں رحمت اللہ و برکاتہ علیکم کی جگہ علیکے آنا چاہیے تھا کہ پیچھے اتعجبین ہے، لیکن یہ ایک قاعدہ ہے کہ جس وقت کسی کے مقام اور شرف کو بیان کرنا ہو تو مونس کے لیے مذکر کی ضمیر ذکر کی جا سکتی ہے، اور یہ دونوں آیات اس کی خاص طور پر قرآن مجید برہان رشید سے مثالیں ہیں جن سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اہل بیت اطہار میں شامل ہیں۔ اسی طرح نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ جس کو حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، جو ترمذی شریف میں موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا ان ایبتی التی آوی الیہا اہل بیت، میرے آقا نے فرمایا بے شک وہ میرے جامہ دان میں جن سے آرام پاتا ہوں وہ میرے اہل بیت ہیں۔ وَإِنَّ قَرْشِي الْأَنصَارِ فَاعْفُوا عَنْ مُسِيِّهِمْ وَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ، میرے آقا نے فرمایا میرا لشکر انصار ہیں، میری جماعت انصار ہیں، ان کی برائیوں کو معاف کرو اور ان کے نیکوں کو قبول کرو۔ یہاں سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت کے بارے میں جو جملہ ارشاد فرمایا کہ میرے وہ جامہ دان میں جن سے آرام پاتا ہوں، ان میں خاص طور پر نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی طرف اشارہ ہے۔ نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے وہ بھی اہل بیت اطہار ہیں۔ اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس وقت نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شکایت کرنا حدیث میں آیا کہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتے جو ہمارے ساتھ کرنا چاہیے، تو نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر ارشاد فرمایا واللہ لا يدخل قبل رجل الایمان حتی یحبهم للہ ولقرابتہم منی، کہ اللہ کی قسم کسی انسان کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ ان سے محبت نہ کرے اللہ کے لیے اور میری ان کے ساتھ قربت کے لیے۔ اس میں خاص طور پر حضور کے چچا جان حضرت عباس کی شکایت پر سرکار نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کے جو چچا جان اسلام قبول کرنے والے ہیں وہ بھی اہل بیت اطہار میں شامل ہے۔ اسی طرح نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام پر جس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کے بعد نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسن کو بلایا، امام حسین آئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو چادر کے نیچے لیا اور اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم میں روایت ہے، یہ بھی بتا رہی ہے کہ یہ چاروں ہستیاں بھی اہل بیت نبوت میں شامل ہیں۔ اور جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کی زوجہ محترمہ سے روایت ہے، اس میں انہوں نے کہا آنا معہم یا رسول اللہ، حضور یہ بھی اہل بیت ہے تو میں بھی تو ان کے ساتھ اہل بیت ہوں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار نہیں کیا، بلکہ حضور نے فرمایا انت علی مکانک وانت علی خیر، تو بھلائی پر ہے، تو اپنی جگہ رہ، یعنی انکار نہیں کیا کہ تو اہل بیت نہیں، بلکہ حضور نے فرمایا تو اپنے مقام پر ہے، تو بھلائی پر ہے۔ یہاں بلایا خاص طور پہ ان پانچوں کو اس لیے ہے، ان چاروں کو اس لیے ہے
کہ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل قیامت تک ان ہستیوں سے آگے چلنی تھی، اس لیے سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر ان کو شامل کر کے ان کو اور ان کی اولاد کو اہل بیت کے فیضان سے منور فرما دیا ہے۔ اسی طرح جس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اس وقت نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلایا اور حضور نے ارشاد فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اور ان کی نسبت سے ان کی ساری اولاد کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا۔ علماء کرام نے جس وقت اہل بیت کی تعریف کی تو علماء نے خاص طور پہ یہ جملہ بھی ذکر کیا کہ اہل بیت سے مراد وہ ہستیاں ہیں جن پر صدقہ لینا حرام ہے۔ نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حوالے سے حدیث مبارکہ جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا النجوم امان لأہل السماء، ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہیں، فاذا ذهبت النجوم ذهب اہل السماء، جب ستارے چلے جائیں گے اہل سما چلے جائیں گے، وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، اور میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہے، فَإِذَا ذَهَبَ أَهْلُ بَيْتِي ذَهَبَ أَهْلُ الْأَرْضِ، جب میرے اہل بیت چلے جائیں گے تو زمین والے چلے جائیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد کو یہ فیضان حاصل ہے۔ اسی طرح خاص طور پر نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے چند احادیث میں ان تمام اہل بیت کا ذکر کیا ہے۔ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کیف نصلی علیک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پہ کیسے درود پڑھیں؟ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم کہا کرو اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جس میں حضور نے فرمایا اس طرح درود پڑھو اے اللہ تو رحمت بیج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی ازواج پر، ان کی ذریت و آل پر۔ اسی طرح ابو داؤد کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ جو یہ چاہے کہ اس کو اس کے درود کا پورا اجر ملے وہ یوں درود پڑھے اللہم صلی علی محمد النبی وازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید، جس میں حضور نے فرمایا کہ خاص طور پہ اپنا محمد النبی، اے اللہ حضرت محمد مصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، وازواجہ امہات المومنین، حضور کی ازواج پر جو امہات مومنین ہیں، ذریت پر، آل پر، اور اہل بیت حضور کے باقی بھی تمام اہل بیت اطہار پر۔ جہاں ہمیں پتہ یہ چلا کہ یہ تمام ہستیاں اہل بیت اطہار میں شامل ہیں، وہاں ان تمام کی محبت اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر لازم کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب ارشاد فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے، میرے قربا سے، میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، 3 چیزوں کی گٹی دو، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن، ایک نبی کی محبت، ایک اہل بیت کی محبت، اور ایک قرآن مجید کی تلاوت۔ اسی طرح نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا احب اللہ، اللہ سے محبت کرو، لما یغزوکم من نعمہ، جو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نعمتیں دیتا ہے، وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ محمد سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، وَأَحِبُّ أَهْلِ بَيْتِي وَأُحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اسی طرح نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا مستدرک للحاکم میں ہے کہ جو انسان اپنا گھر چھوڑے بیت اللہ میں پناہ لے اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اپنی زندگی گزارے، وہیں روزہ اور نماز ادا کرے، اسی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے، اور وہ اگر اہل بیت کا بغض دل میں رکھے، میرے آقا نے فرمایا قد دخل النار، جنت میں نہیں داخل ہوگا،
وہ دوزخ میں داخل ہوگا اہل بیت کے بغض کی وجہ سے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان حضرت ابن عباس کی روایت کے ساتھ بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق نے ارشاد فرمایا ارکبوا محمدًا فی اہل بیتہ، اہل بیت سے محبت کیوں کرو؟ فرمایا اہل بیت میں تم رسول اللہ کو دیکھا کرو، رسول اللہ کی تلاش کیا کرو، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں حضور سے خاص نسبت حاصل ہے، ان سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار کے مقام کو سمجھنے کی، ان سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔